امام جمعہ والجماعت حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب جواز صاحب۔ مولانا کلب جواز صاحب چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے حسین مہندی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ بیٹا۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ نعرہ صلوات۔ عادل احترام مومنین، یہ تھے حسین مہندی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تلاوت کلام باری سے مجلس کا آغاز کیا۔ عادل احترام مومنین، یہ جو مجلس برپا ہے اختر عباس نقوی صاحب کے سویوں کی، اسے آپ گراف ایجنسی یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے ہوا سر، وہ اس لیے ہوا کہ منقبت رب کی سنانا ہے تو قرآن پڑھو، بات معبود سے کرنا ہے تو قرآن پڑھو، چہرہ پر نور بنانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قسمت کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، فرش مجلس کا بچھانا ہے تو قرآن پڑھو، اس پہ زہرا کو بلانا ہے تو قرآن پڑھو، ارے انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، اور صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو، اور طاق پر رکھنے سے گھر میں نہیں آتی روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، ارے دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو، اور اے شفیع اہل زمانوں کے دلوں پر اپنا سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اب میں مولانا عظیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے گا انشاءاللہ مصرعے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔
یہ تو ترغیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ یہ تو ترغیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ کہ شفا کے نام پر خاک در دستار رکھی ہے، کہ شفا کے نام پر خاک در دستار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، تو جہاں پر حسرت جنگ علمبردار رکھی ہے وہیں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، وہیں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے۔ کہ دیکھیے گا کہ جب خیمے نصب کیے گئے اور ادھر سے حکم ہوا کہ خیمے کو ہٹا لیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام جو کہ مولا عباس علیہ السلام کو ہمیشہ روکتے رہے کہ یہ کربلا ہے کربلا ہے، لیکن جب خیمے کی باری آئی، بلکہ ایک بہادر جس کی شجاعت مشہور ہے، جب خیمے کو نصب کیا تو ادھر سے حکم ہوا کہ خیمے کو ہٹایا جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام عباس سے کیسے کہے کہ خیمے کو ہٹاؤ؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام خیمے میں جاتے اور جناب زینب سے کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے بھائی عباس کو روکیے۔ امام حسین علیہ السلام جو اپنی بہن سے کہلوا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک امام حسین روکتے ہوئے چلے، اب تو کربلا وجود میں آ گئی ہے، اب کربلا ہے، کیسے امام حسین کہیں کربلا نہیں، تو عباس کو روکا کیسے جائے؟ تو شاعر کہتا ہے اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتی ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب۔ اس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھتے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ آج اتنے عزادار مارے گئے، آج اتنے عزادار مارے گئے، لیکن ہر بار جب محرم آتا ہے تو ہر کوئی دیکھتے ہوئے دنگ رہ جاتا ہے کہ 40 پہ اتنے عزادار کیسے پہنچ گئے، یہ عزادار ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو شاعر کہتا ہے پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ شیعہ ختم نہیں۔ سجدہ برابر حسین کا دیکھیں گی نام جب بھی جہاں پر حسین کا، ظالم تو چاہتا ہے مٹا دیں خدا کا نام، بیٹھا ہوا ہے دل میں مگر ڈر حسین کا، بیٹھا ہوا ہے دل میں مگر ڈر حسین کا، کہ سورج کی روشنی بھی جہاں تک نہ جا سکی، کہ سورج کی پھر روشنی جہاں تک نہ جا سکی، ہوتا ہے آج ذکر وہاں پر حسین کا، کہ سورج کی روشنی بھی جہاں تک نہ جا سکی، ہوتا ہے آج ذکر وہاں پر حسین کا، کہ 9 لاکھ کے لشکر کو الٹ دینے کے لیے، کہ 9 لاکھ کے لشکر کو الٹ دینے کے لیے بھاری ہے میرا ننھا سا اصغر حسین کا، بھاری ہے میرا ننھا سا اصغر حسین کا۔ بآواز بلند نعرہ الصلوات۔ قابل احترام مومنین، یہ تھے ازمی صاحب، انہوں نے ایک بات پڑھی کہ صاحب مولا عباس کو روکنے کے لیے امام حسین نے زینب کا جو ہے سہارا لیا، تو سر کبھی سوچئے کہ ایسا ہوا کیوں ہوگا؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو آپ کو میر انیس کا مرثیہ پڑھنا ہوگا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ کیونکہ امام حسین پہلے کربلا پہنچے تھے تو ان کو رائٹ تھا کہ خیمے جو ہیں وہ دریا کے کنارے لگیں، جو پہلے پہنچتا وہی لگاتا، تو مولا عباس نے وہی کیا۔ 2 محرم کو جب عمر سعد اور پسر سعد کا لشکر آیا تو انہوں نے مولا عباس کو میسج بھیجا کہ عباس میں یہاں سے خیمے ہٹاؤ۔ میر انیس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ عباس نے کیا جواب دیا۔ مولا عباس، میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے یہ میسج پہنچا مولا عباس کے پاس،
برہم ہوئے یہ سنتے ہی عباس کا خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے پکارا علی کا لال، اب ہم کو کوئی یہاں سے ہٹا دے یہ کس میں ہے مجال، ارے حملہ کریں چڑھا کر اگر آستین کو، حملہ کریں چڑھا کر اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو۔ اسی وجہ سے جناب زینب کا سہارا لینا پڑا۔ میں مجلس کے مناسب سے ہی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں سر، اختر عباس صاحب کے سوئم کی مجلس ہے، ایک باپ کی اشال ثواب کی مجلس ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روتے رہے حسین کے غم میں عمر بھر، روتے رہے حسین کے جو غم میں عمر بھر، وہ آج ہر کسی کو رلا کر چلے گئے، اور آل نبی کے غم کو منانے کے واسطے اختر عباس فرش غم کو بچھا کر چلے گئے، فرش غم کو بچھا کر چلے گئے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حسن عباس بارہونکی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے حضرت محمد وآل محمد پر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیں بطور خاص، کہتے ہیں کہ یوں ثواب اپنی نمازوں کا بڑھا دیتے ہیں ہم، یوں ثواب اپنی نمازوں کا بڑھا دیتے ہیں ہم، کربلا کی خاک پر سر کو جھکا دیتے ہیں ہم، یوں ثواب اپنی نمازوں کا بڑھا دیتے ہیں ہم، کربلا کی خاک پر سر کو جھکا دیتے ہیں ہم، مادر شبیر کر دیتی ہیں باقی اہتمام، مادر شبیر کر دیتی ہیں باقی اہتمام، فرش مجلس اپنے گھر پر بس بچھا دیتے ہیں ہم، مادر شبیر کر دیتی ہیں باقی اہتمام، فرش مجلس اپنے گھر پر بس بچھا دیتے ہیں ہم، درد کے مارے۔ اور ملاحظہ کریں، ایک احساس ملاحظہ کریں، حضور والا راہل بھائی شعر دیکھو کہ درد کے مارے جو بچے مسکرا پاتے نہیں، درد کے مارے جو بچے مسکرا پاتے نہیں، نظر اصغر کا انہیں شربت پلا دیتے ہیں ہم، درد کے مارے جو بچے مسکرا پاتے نہیں، نظر اصغر کا انہیں شربت پلا دیتے ہیں ہم، خود محمد نے کمال مرتضیٰ بتلائے ہیں، خود محمد نے کمال مرتضیٰ بتلائے ہیں، اور تم کہتے ہو حیدر کو بڑھا دیتے ہیں ہم، خود محمد نے کمال مرتضیٰ بتلائے ہیں، اور تم کہتے ہو حیدر کو بڑھا دیتے ہیں ہم، اور سنت احمد ادا کرنے کی خاطر فراز، سنت احمد ادا کرنے کی خاطر فراز، بزم سے حیدر کے دشمن کو اٹھا دیتے ہیں ہم، سنت احمد ادا کرنے کی خاطر فراز، بزم سے حیدر کے دشمن کو اٹھا دیتے ہیں ہم۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد پر۔ اور یہاں سے حالات حاضرہ کی مناسبت سے 6-7 شعر ملاحظہ کر لیں، بہرحال مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں، لہذا میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں خطبہ شبیر دنیا کو سنا ڈالیں گے ہم، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، خطبہ شبیر دنیا کو سنا ڈالیں گے ہم، دشمن دین خدا کا سر اڑا ڈالیں گے ہم، دشمن دین خدا کا سر اڑا ڈالیں گے ہم حسینی ہیں، شہادت ہے ہمارا مرتبہ۔ رعایت دیکھیں، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ہم حسینی ہیں، شہادت ہے ہمارا مرتبہ، موت کے ماتھے پا مقتل بسا ڈالیں گے ہم حسینی ہیں، شہادت ہے ہمارا مرتبہ،
موت کے ماتھے پا اب مقتل بسا ڈالیں گے ہم، آل احمد کے اشاروں پر کٹیں گے اپنے سر۔ ملاحظہ کریں ناظم صاحب، آل احمد کے اشاروں پر کٹیں گے اپنے سر، راہ حق میں جان کی بازی لگا ڈالیں گے ہم، راہ حق میں جان کی بازی لگا ڈالیں گے ہم جگر بندے حسن ہیں، صلح ہو یا جنگ ہو، ہم جگر بندے حسن ہیں، صلح ہو یا جنگ ہو، تخت سفیانی کو جڑ سے ہی ہلا ڈالیں گے ہم جگر بندے حسن ہیں، صلح ہو یا جنگ ہو، تخت سفیانی کو جڑ سے ہی ہلا ڈالیں گے ہم۔ اور ملاحظہ کریں کہ جذبہ عباس ہے رگ رگ میں اپنی موجزن، جذبہ عباس ہے رگ رگ میں اپنی موجزن، اور جذبہ عباس ہے رگ رگ میں اپنی موجزن، وقت کے قید سلاسل کو گرا ڈالیں گے ہم، وقت کے قید سلاسل کو گرا ڈالیں گے ہم۔ اور تیغ حیدر سے ملاحظہ کریں کہ حملہ صہیون سے ڈرتے نہیں اہل جلال۔ ملاحظہ کریں، میں نے کہا حالات حاضرہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ حملہ صہیون سے ڈرتے نہیں اہل جلال، حملہ صہیون سے ڈرتے نہیں اہل جلال، جذبہ عباس ملاحظہ کریں کہ حملہ صہیون سے ڈرتے نہیں اہل جلال، تیغ حیدر سے نیا خیبر گرا ڈالیں گے ہم، حملہ صہیون سے ڈرتے نہیں اہل جلال، تیغ حیدر سے نیا خیبر گرا ڈالیں گے ہم نوائے زینب عالی نسب ہیں دہر میں، ہم نوائے زینب عالی نسب ہیں دہر میں، خطبہ شبیر سے باطل مٹا ڈالیں گے ہم، خطبہ شبیر سے۔ اور ملاحظہ کریں یہاں سے کہ خون میناب شہیداں دے رہا ہے یہ صدا۔ ملاحظہ کریں، ایک احساس ملاحظہ کریں کہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر کے جن لوگوں کو بڑا سکون ملا ہے ان کے لیے شعر عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خون میناب شہیداں دے رہا ہے یہ صدا، بنت زہرا کی قسم دنیا ہلا ڈالیں گے ہم، خون میناب شہیداں دے رہا ہے یہ صدا، بنت زہرا کی قسم دنیا ہلا ڈالیں گے ہم۔ اور ملاحظہ کریں کہ شام و لبنان و یمن کے اتحاد حق سے اب، شام و لبنان و یمن کے اتحاد حق سے اب کفر کے ہر ایک لشکر کو مٹا ڈالیں گے ہم، کفر کے۔ اور کہتے ہیں کہ لاری جانی کی شہادت ہے شہادت کا وقار، کی شہادت ہے شہادت کا وقار، خون کا بدلہ قصر صہیوں سے چکا ڈالیں گے ہم، خون کا بدلہ قصر صہیوں سے چکا ڈالیں گے ہم۔ اور ملاحظہ کریں یہاں سے ایک رعایت دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم ابابیلوں کا لشکر ہیں، تاریخ ملاحظہ کریں، ہم ابابیلوں کا لشکر ہیں، ہمیں روکے گا کون، ہم ابابیلوں کا لشکر ہیں، ہمیں روکے گا کون، فیل صفتوں کو ابھی مٹی چٹا ڈالیں گے ہم ابابیلوں کا لشکر ہیں، ہمیں روکے گا کون، فیل۔ کہتے ہیں کہ قاسم و مہدی کے خون کا لیں گے بدلہ اس طرح، قاسم و مہدی کے خون کا لیں گے بدلہ اس طرح، تخت اسرائیل سے ہلا ڈالیں گے ہم، تخت کو جڑ سے ہلا ڈالیں گے ہم۔ اور ملاحظہ کریں کہ باطل دوراں اب اپنی آخری سانسوں میں ہے، باطل دوراں اب اپنی آخری سانسوں میں ہے، کفر کی کشتی کو دریا میں ڈبا ڈالیں گے ہم، کفر کی کشتی کو دریا میں۔ اور مقطع ملاحظہ کریں کہ نعرہ حیدر حسن گونجے گا جب میدان میں، بطور خاص ملاحظہ کریں نعرہ حیدر حسن گونجے گا جب میدان میں، مرحب دوراں کا سر تن سے اڑا ڈالیں گے ہم، نعرہ حیدر حسن گونجے گا جب میدان میں، مرحب دوراں کا سر تن سے اڑا ڈالیں گے ہم۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے حضرت محمد۔ قابل احترام مومنین، یہ تھے جناب حسن صاحب۔ دیکھیے انہوں نے شروعات نماز سے کی تھی،
तो मैं भी एक आपको मरसिए की बैत सुना दूं कि शिया अगर हो तुम तो अमल शानदार हो, शिया अगर हो तुम तो अमल शानदार हो, दुनिया ना ये कहे कि फ़कत सोगवार हो। अरे मस्जिद भी खुश हो और अज़ा भी निसार हो, फ़र्शे अज़ा पाबिदे शब जिंदादार हो। अरे मातम के साथ साथ नमाजें पढ़ा करो, मातम के साथ साथ नमाजें पढ़ा करो। अरे सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो, सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो। और वज़ीर एहतराम मोमिनीन, देखिए ये जो मजलिस हो रही है आप इसे ग्राफ एजेंसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आप जानते ही हैं पढ़ा लिखा मजमा है, कम है, लेकिन सभी जानते हैं कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि चाहे न ग्राफ एजेंसी बल्कि वो भी यूट्यूब चैनल जो मजलिसों को जो है ऑनलाइन करते हैं, उनके आप हज़रात से गुजारिश है उन सभी चैनलों को प्लीज़ हेल्प सपोर्ट एंड सब्सक्राइब देयर चैनल्स विच आर रन बाई आवर शिया यंगस्टर्स। अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाओ बेटा। नारे सलवात, नारे सलवात। बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। अरे मक़तल से आ रही है सदा, मैं यतीम हूँ। रो कर कहा सकीना ने लाशे हुसैन पर, रो कर कहा सकीना ने लाशे हुसैन पर। अरे अब जाके ये यकीन हुआ, मैं यतीम हूँ। जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान कर, जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान कर। अरे शायद यही है मेरी खता, मैं यतीम हूँ। बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। और बोली सकीना शिम्र से कानों पे रखे हाथ, बोली सकीना शिम्र से कानों पे रखे हाथ। अरे गौहर
نہ چھین بہر خدا، میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، ارے دیکھ زمین کرب و بلا، میں یتیم ہوں، اور جو جس کے بس میں ہے وہ ستم ڈھائے شوق سے، جو جس کے بس میں ہے وہ ستم ڈھائے شوق سے، ارے اب کیا کروں کسی سے گلا، میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، ارے دریا سے لوٹ آؤ چچا، میں یتیم ہوں، ارے سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، ہے رکھنا پھوپھی خیال میرا، میں یتیم ہوں، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ارے جیسے کسی نے مجھ سے کہا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ عادل احترام مومنین، ایک تعزیتی شعر بھی سماعت فرما لیں کہ اے الفتح حسین کا صدقہ ملا انہیں، جنت نشین لوگوں میں شامل کیا گیا، حکم علی ملا تو بڑے احترام سے اختر عباس کو بہشت میں داخل کیا گیا۔ اب میں گزارش کروں گا وراثت عباس بارہبنکی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ حضرات، ایک سیوم کی مجلس ہے،
وہیں سے ربط دیتے ہوئے اولاً 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ گناہگار ابھی باقی ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہگار ابھی باقی ہے، ہاں مگر شہ کا عزادار ابھی باقی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہگار ابھی باقی ہے، ہاں مگر شہ کا عزادار ابھی باقی ہے۔ تو زندگی عشق حسینی میں گزاری دیکھو، زندگی عشق حسینی میں گزاری دیکھو، جسم تو مر گیا کردار ابھی باقی ہے، جسم تو مر گیا کردار ابھی باقی ہے۔ زندگی عشق حسینی میں گزاری دیکھو، جسم تو مر گیا کردار ابھی باقی ہے۔ 2 مطلع اور چند اشعار اور کہ دیکھیں گے کہ دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو اس شیر نے پھینکا پانی، ہاتھ میں لے کے جو اس شیر نے پھینکا پانی، تو کتنا پیاسوں کی نگاہوں میں تھا رسوا پانی، کتنا پیاسوں کی نگاہوں میں تھا رسوا پانی، مڑ کے انصار شہ دین نے نہ دیکھا پانی، مڑ کے انصار شہ دین نے نہ دیکھا پانی۔ یہاں سے اشعار ملاحظہ ہوں بطور خاص، مڑ کے انصار شہ دین نے نہ دیکھا پانی، تو رو دیا تیری زباں دیکھ کے لشکر بے شیر، رو دیا تیری زباں دیکھ کے لشکر بے شیر، تو نے پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا پانی، تو نے پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا پانی۔ تو روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا، روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی۔ شعر بطور خاص، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی، بہت سیدھا سا شعر ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی، تو جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے، جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے، خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی، خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی۔ اور دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات، دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات، لبے معصوم پا خود دوڑ کے آتا پانی، لبے معصوم پا خود دوڑ کے آتا پانی۔ تو بد دعا کرتا اگر ساقی کوثر کا پسر، بد دعا کرتا اگر ساقی کوثر کا پسر، حلق میں پھر تو لعینوں کے اٹکتا پانی، حلق میں پھر تو لعینوں کے اٹکتا پانی۔ تو پانی خود حضرت شبیر کو درکار نہ تھا، پانی خود حضرت شبیر کو درکار نہ تھا، ورنہ خود شمر کے خنجر سے نکلتا پانی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے نکلتا پانی۔ تو شہ کو دراصل جو پانی کی ضرورت ہوتی، شہ کو دراصل جو پانی کی ضرورت ہوتی، غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی، غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی۔ اور اپنی بیٹی کو، آخری شعر، اپنی بیٹی کو جو شبیر اشارہ کرتے، اپنی بیٹی کو جو شبیر اشارہ کرتے، آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی، آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی۔ قابل احترام مومنین، دیکھیے وراثت صاحب نے جو
کلام پیش کیا، اس میں جناب علی اصغر کا ذکر بہت زیادہ کیا، تو میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ میری عادت ہے سر کہ میں میر انیس و مرزا دبیری کے شعر سناتا ہوں۔ دیکھیے جناب علی اصغر کے بارے میں میر انیس نے کئی جگہ اپنے مرثی میں کہیں یہ کہا کہ ننھی سے قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ کہیں انہوں نے میر انیس نے کہا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور کہیں پہ میر انیس نے کہا کہ اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین آرام کرو، بس یہی گہوارہ ہے۔ لیکن باجل احترام مومنین مرزا صاحب نے بالکل ہٹ کے کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ پھیری زباں لبوں پر جب اس نور عین نے، پھیری زباں لبوں پر جب اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے۔ دیکھیے باجل احترام مومنین، تکفیر صاحب تھوڑا انہیں صحیح کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک۔ اور واجب احترام مومنین دیکھیے ہم لوگ 46 ریٹڈ رکھتے ہیں، ہمارے سر بیٹھے ہیں، تکفیر سر سے ہم لوگوں نے میتھ پڑھی ہے، لیکن ان کو گزارش کرنے سے پہلے سر میں آپ کو ایک حقیقت کا شعر سنا دوں کہ جس کی آنکھ غمی ہوئی ہو۔ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تب آپ میرے گھر جا کے دیکھ سکتے، کسی کے گھر اگر کسی کی رخصتی ہوئی ہے کسی بزرگ کی اور آپ جائیں تو یہ بات محسوس کریں گے کہ کلیاں ہیں گل ہیں لیکن دل شادماں نہیں ہے، کلیاں ہیں گل ہیں لیکن دل شادماں نہیں ہے، سب کچھ ہے اس چمن میں بس باغباں نہیں ہے، سب کچھ ہے اس چمن میں بس باغباں نہیں ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کو رہنا ہے دھوپ ہی میں، سایہ کہاں ملے گا اب سائبہ نہیں ہے، اور آئی صدا فرشتوں کچھ پوچھنا سنبھل کر، آئی صدا فرشتوں کچھ پوچھنا سنبھل کر، یہ ہے غلام حیدر یہ بے اما نہیں ہے، کلیاں ہیں گل ہیں لیکن دل شادماں نہیں ہے، سب کچھ ہے اس چمن میں بس باغباں نہیں ہے۔ اب میں اپنے سر تقوی سر سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، تب تک مولانا موصوف بھی تشریف لے آئیں گے، بلکہ مولانا موصوف تشریف لا ہی چکے ہیں، سر سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی پیچھے کر دیے صلوات آپ لوگ دے دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف ایک صلوات اور آپ لوگ، اجازت ہے کرسی جناب کے لیے کرسی رکھا دی، پنکھے کے نیچے رکھ دیے، ایک صلوات اور آپ لوگ دے دیں۔ میں اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس منبر پر آج بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے، یہ مقدس منبر جس پر آج پہلی بار میں کچھ، وہ بھی اس وجہ سے کہ میرا ساتھ جناب مسلم اختر نقوی صاحب مرحوم سے اور ان کے چھوٹے بھائی عباس اختر صاحب مرحوم سے سن 58 سے ان کی حیات تک میری ملاقات ہر دن ان سے ہوتی تھی، اور مجھے کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ خاندان اشتہاد کے 2 ہیرے ہم لوگوں کے نظروں سے دور ہو گئے ہیں، اور میں ان کے سلسلے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کی کیسی عظیم شخصیت رہی۔ مسلم صاحب کی اپنے پورے زندگی کے دور میں جس سے بھی ملتے تھے بے حد اخلاص اور خلوص
اور ان کی شخصیت میں بہت خاندان اشتہاد کی بہت ہی منفرد شخصیت تھی ان کی. بہرحال میں ان کے لیے اور ان کے چھوٹے بھائی عباس اختر صاحب کے لیے جو ابن سید رضی صاحب سے متعلق ایک فاتحہ کی گزارش کرتا ہوں آپ سب سے. ایک ربائی حضرت علی کی شان میں پیش کر رہا ہوں. بیزار علی کو معلوم در سے پایا، بیزار علی کو معلوم در سے پایا، طاعت ہی میں ہر شام سحر سے پایا، طاعت ہی میں ہر شام سحر سے پایا. اللہ نے دی تیغ نبی نے دختر، رتبہ یہ ادھر سے یہ ادھر سے پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک سلام پیش کروں گا جناب حضرت علی کی شان میں. یہ سلام ہے: ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے. تہے زمین نظر آئے ہیں بوتراب مجھے، تہے زمین نظر آئے ہیں بوتراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، سبحان اللہ. ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے. زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، جی زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے. کبھی نہ دوں عرق روئے شاہ سے نسبت، کبھی نہ دوں عرق روئے شاہ سے نسبت، ہزار طرح سے گلاب چھیٹے جو دے گلاب مجھے، مہکتے اللہ صلوات دیں. ذہن سے ہٹ رہا ہے. میں آگے کا پڑھ رہا ہوں، آگے کا پڑھ رہا ہوں. مہکتے چھلکتے جام رہیں، چھلکتے جام رہیں میں کدا رہے آباد، چھلکتے جام رہیں میں کدا رہے آباد. خم غدیر کی دے ساقیہ شراب مجھے، خم غدیر کی دے ساقیہ شراب مجھے. پدر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا، پدر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا. نہ چین آتا ہے بیویوں نہ خواب مجھے، نہ چین آتا ہے بیویوں نہ خواب مجھے. نقاب رخ سے الٹ دیجیے یا علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے. کیے جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، کیے جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے. قابل احترام مومنین، یہ تھے ہمارے تقوی سر جنہوں نے میر انیس کا سلام پیش کیا. میں بھی مجلس، کیونکہ ہم آپ جو یہاں جمع ہیں ایک بیٹیوں کو ان کے باپ کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میر انیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین رخصت کے لیے سب سے آخری موقع پہ آئے تو جناب سکینہ نے کہا بابا جو جا رہا ہے وہ آ نہیں رہا ہے تو آپ نہ جائیں.
تو دیکھیے اسی لیے میر انیس کو میر انیس خدائے سخن کہا جاتا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام حسین نے کیا جواب دیا. میر انیس کہتے ہیں کہ جب بیٹی نے کہا کہ بابا نہ جائیے تو بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے امام حسین نے کہا کہ کس کو یہ داغ پیر فلک نے دیا نہیں, کس کو یہ داغ پیر فلک نے دیا نہیں, سر پر کسی کے باپ ہمیشہ جیا نہیں, سر پر کسی کے باپ ہمیشہ جیا نہیں. واجب الاحترام مومنین عباس اختر صاحب کے سوئم کی اس مجلس کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے. امام جمعہ والجماعت خمینی ہند حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب قبلہ. ان کی صحت, سلامتی, بلندی اور کامیابی کے لیے بلند تر صلوات. بعد بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بھیجے بر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے جناب عباس اختر صاحب اور ابن جناب سید رضی صاحب ہدف اجتہادی مرغوب وقور کے روح اِرسال ثواب فرما دیں. جن مرحوم کے اِرسال ثواب کی مجلس ہے وہ خاندان اجتہاد کے ایک فرد فرید جو نانیانی لحاظ سے بھی ان کا سلسلہ عظمت کا حامل ہے اور دادیادی لحاظ سے بھی ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی عظمت و شرف و مرتبے کا حامل ہے. آپ اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کا پورا خاندان یہ تو عالم ہے یا مجتہد ہے یا شاعر ہے یا ادیب ہے. کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ جو آسمان علم کے اوپر ستارے بن کر آفتاب ماتا بن کر نہ چمک رہے ہوں. خود ان کی جو والدہ تھی وہ بھی شاعرہ تھی. وہ بہت اچھے نوحے ان کے آج بھی انجمن نظر جو ہے پڑھ رہی ہیں. ان کے ماموں اب رشتوں کے لحاظ سے کچھ کمزور ہوئے ہیں. ان کے ماموں یعنی ان کے والدہ کے سگے بھائی یا شاعر لکھنوی صاحب اولاد حسین صاحب شاعر بے انتہا زبردست شاعر تھے, بہت بے انتہا بڑے ادیب تھے.
اور آج بھی ان کے مرثیے جو آپ مالک زرار مرثیے ان کے موجود ہیں. بہت زبردست شاعر. ان کے خود والد بھی ہدف اجتہادی کے نام سے ان کا تخلص تھا، اور ان کے بھی نوحے بھی ہیں، ان کی غزلیں بھی ہیں، ان کے تمام ان کے مکاتب بھی ہیں. ادیب بھی تھے وہ، اور اسے ان کے جو بھی رسالوں میں ان کے مضامین بھی موجود ہیں. دوسرے معمول جناب حسینی شاہ جناب فضل صاحب، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ان کا نوحہ نہ پڑھا جاتا، کوئی انجمن ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے نوحے نہ پڑھتی. آج گھر گھر میں ان کے نوحے پڑھے جا رہے ہیں. اسی طرح سے پورا خاندان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسی طرح سے آپ کو ملے گا کہ عالم ہے، مجتہد ہے، شاعر ہے، ادیب ہے. خود یہ بھی ہم لوگ ظاہر بچپنے سے رشتہ داری کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی، تو مسلسل ہم لوگ دیکھتے رہے کہ بہت خود بھی ادیب تھے، خود بھی شاعر تھے، اور طنزیہ ادب میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے. اور آپ کے مضامین مسلسل یہ جو اخبار نکلتا ہے، کون سا ہے، آگ اخبار میں ان کے مضامین مسلسل آئے، اور وہ کتابی صورت میں بھی وہ شائع ہوئے ہیں. خود بھی شاعر تھے، ہم لوگ بچپنے میں ان کی شاعری سنا کرتے تھے. اور وہ رسالے نکالیں، ایک رسالہ اور نکالتے تھے، بہت بچپن میں یاد ہے کہ سالہ ان کے نام سے نکلتا تھا. تو لہٰذا دیکھا جائے تو واقعی خاندان اجتہاد کی ایک نامور شخصیت رہے جناب عباس اختر صاحب. صلوات بھیجے مولانا عباس محمد. خود انہی کے ماموں جناب اولاد حسین صاحب شاعر، ان کا مشہور ان کے اشعار ہیں کہ جو میں کبھی پہلی محرم کو یا 29 کے لحاظ سے جو مجلس ہوتی ہے اسے پڑھتا بھی رہتا ہوں، کہ جو خاندان اتحاد کے سلسلے میں آج سے انہوں نے 80 سال پہلے جو اشعار کہیں وہ آپ کے سامنے، جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ 80 سال پہلے کا ہے ان کے اشعار ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے باغ. 150 سال سے، یہ آج سے 70 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے باغ، بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلا نہ ایاغ، نہ کبھی اپنے پرایوں سے دبے اپنے دماغ، روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. ایک صلوات بھی نواز ایک مصرعی بھی پوری تاریخ ہے، ایک مصرعی بھی پوری تاریخ ہے. روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ، کیونکہ جتنے ہندوستان میں علمی خانوادے ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں خاندان اجتہاد کے. ایک صلوات بھی کوئی علمی خانوادہ ایسا نہیں ہندوستان میں کہ جو شاگردی میں سلسلہ تلمذ جو ہے خاندان اجتہاد سے نہ ہو. یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہمارے بچوں جوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ جتنے پورے ہندوستان اور پاکستان تو اب بنا ہے، پاکستان پہلے نہیں تھا، پاکستان جتنے بھی علمی خانوادے ہیں سب کا تلفظ جو ہے وہ خاندان اجتہاد سے ہے. تو اسی لیے وہ شعر کہہ رہے ہیں کہ روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ، یہ بھی کہہ دوں کہ شرف، یہ بھی اس میں تعریف ہے، یہ بھی کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک، آئے آواز بلا فصل اذاں میں جب تک. ایک صلوات بھی نواز محمد اور آپ دیکھیں یہ بھی تاریخ ہے، کیونکہ ایک زمانے میں مقدمہ دائر ہو گیا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا کہ یزان میں جو ہم لوگ بلا فصل کہتے ہیں، خلیفۃ بلا فصل، اس کے اوپر مخالفین نے مقدمہ دائر کر دیا تھا. اور ہماری خاندان کے بزرگ جناب شمس العلماء جناب ابراہیم صاحب، انہوں نے مقدمہ سلسلے میں ڈالا تھا، اس کا وہ مقدمہ جیتے تھے. اس کے بعد سے آواز حیا علی خیر، اس کی آواز بلا فضل جو ہے اس کے بعد سے پورے ہندوستان اور پاکستان میں گونج رہی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی یہ کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک، آئے آواز بلا فصل اذاں میں جب تک. صلوات میرا نواز سے محمد. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ امام باڑ فرما آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ کو نہیں سمجھیے کہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں کے اوپر، آپ کو اہمیت کے احساس نہیں ہے. لیکن مفتی محمد عباس صاحب بہت بڑے عالم جو گزرے ہیں، انہی نے پہلے جملہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں امام باڑ فرما جو ہے وادی السلام کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مفتی محمد عباس صاحب کا قول تھا. وادی السلام کون ہے؟ نجف کا قبرستان، وہ وادی السلام کہلاتا ہے. وادی السلام کہلاتا ہے.
اس کے بعد ابھی تقریباً 15-20 سال پہلے ایران کے بہت بڑے عالم آیت اللہ مصباح وہ یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر تو انہی نے بھی جب دیکھا پورے امام باڑے کو، یہاں علماء اور مراجع اور مجتہدین دیکھا دفتر، تو انہوں نے بھی یہی جملہ، اگرچہ ان کو وہ جملہ معلوم نہیں تھا کہ مفتی محمد عباس ہی کہہ چکے ہیں، ان کو علم نہیں تھا کہ وہ جملہ، لیکن خود دیکھ کے انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ تو ہندوستان کے وادی السلام ہے، اور وادی السلام کی آپ جانتے ہیں خصوصیت کیا ہے؟ اب میں پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں کہ وادی السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو وادی السلام میں دفن ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت پکی ہو جاتی ہے۔ صلوات یہ ہے وادی السلام کی حقیقت، اور دو اتنے بڑے عظیم مجتہدین نے اس امام باڑے فرما کو وادی السلام کی سند دی ہے، تو اس کا مطلب اس سے اندازہ کیجیے کہ امام باڑے فرام کی اس زمین کی کتنی حیثیت ہے اور کتنی برکت ہے اور اس کا کتنا بڑا شرف ہے۔ صلوات 100 سے زیادہ مجتہدین، علماء و مراجع یہاں پر دفن ہیں، اور یہ خصوصیت صرف اور صرف نجف کو حاصل ہے۔ وہ اس کے سلام ہے کہ وہ مرتبہ تو نہیں ہے، نجف جیسا مرتبہ تو ہرگز نہیں ہے، مرتبہ، لیکن یہ کہ وادی السلام ثانی جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے اس میں، کیونکہ یہاں بھی علماء مراجع اتنی بڑی تعداد میں دفن ہے کہ ہندوستان پاکستان میں کسی بھی آپ کو امام باڑے میں اتنے دفن نہیں ملیں گے۔ صلوات بہرحال ظاہر ہے کہ ابھی مجھے فوراً بھی روانہ بھی ہونا ہے یہاں کانپور میں۔ وہ جو میں نے ابھی آئے کریمہ جس کو میں بیان کرا دیا، 2-4 جملے اس کے برس کر دیے جائیں کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ عجیب چیز ہے قرآن میں، ماں باپ کی جو عظمت اور شرف و مرتبہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ تقریباً وہی ماں باپ تک توجہ رہے، وہی مرتبہ ماں باپ کو اللہ نے دے دیا ہے جو مرتبہ انبیاء کا ہے، جو مرتبہ انبیاء کا ہے وہی مرتبہ ہے، کیونکہ اگر انبیاء کی آپ اطاعت نہ کریں تو اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ کی اطاعت نہ کریں تب بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ ماں باپ کا شرف اور مرتبہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی تاکید ہے اور احادیث معصومین میں بھی زبردست تاکید ہے کہ دیکھو کبھی ماں باپ سے، اپنے باپ کی خود خاص طور سے یہ کہ باپ سے کبھی آگے نہ چلنا، باپ سے کبھی آگے نہ چلنا، ہمیشہ پیچھے پیچھے رہنا۔ ہاں وہاں آگے چل سکتے ہو جہاں راہ میں کوئی خطرہ ہو، یہ ہے حدیث کی اس پہ باقاعدہ تشریح ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہو آگے، راستہ خراب ہو، تمہیں اندازہ ہو کہ کوئی گڑھا ہو جائے گا، کوئی خطرہ ہو جائے، تب آگے چلو تاکہ ان کے خطرات تم پر پہلے آئے، باپ پر بعد میں آئے۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ ماں باپ کی جو عظمت و شرف۔ ایک شخص آتا ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی خدمت میں کہ بہت زیادہ گناہ گار ہوں میں، بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میری خطائیں معاف نہیں ہوں گی، اتنے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی حیات ہے؟ اس نے کہا میرا باپ موجود ہے، میرا باپ موجود ہے۔ رسول نے فرما دیا کہ ابھی ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارا آپ تو اس نعمت سے محروم ہو گئے، جن کے پاس نعمت ہے ابھی، اس سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر غور کریں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کتنے گناہ تمہارے کیوں نہ ہو، جا کر باپ کی خدمت کرو، جتنی خدمت کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھی تمہارے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد جب جوان چلا گیا تو رسول نے ارشاد فرمایا اس کی ماں اگر زندہ ہوتی اور اس کی بھی خدمت کرتا تو گناہ اور جلدی معاف ہوتے۔ صلوات بھی بس ایک روایت کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور وہ روایت کے ساتھ ہے شیعہ سنی دونوں میں روایت ہے، بہت اس سے عظمت و شرف و مرتبے کا اندازہ ہو جائے گا ہمارے بچوں اور جوانوں کو۔ یہ روایت سنی علماء نے بھی تحریر کی ہے اور شیعہ علماء نے تحریر کی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ جناب یوسف و جناب یعقوب میں تقریباً 20 سال جدائی رہی، بعض روایتیں الگ الگ ہیں، بعض میں 20 سال ہے، بعض میں 30 سال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 20 سال جدائی کے بعد ہم مصلحت الہیہ یہ ہوئی کہ باپ اور بیٹے میں ملاقات، بہت توجہ ہے اس روایت پر، شیعہ سنی دونوں کتابوں۔ اب ایک جگہ معین ہو گئی، ایک تو روایت میں دربار میں، دوسری روایت شہر سے باہر جگہ معین ہوئی کہ وہاں کے اوپر باپ اور بیٹے ملاقات ہوگی۔ اب
جناب یعقوب تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے جناب یوسف۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جناب یوسف جو تھے ان کے پاس ظاہری حکومت بھی تھی، ان کے پاس ظاہری سلطنت بھی تھی۔ ایک صلوات بھیجو نواز تو اب روایت کہتی ہے، بہت توجہ رہے روایت پر، کہ روایت کہتی ہے کہ جناب یعقوب آ رہے ہیں اور جناب یوسف آ رہے ہیں۔ جناب یعقوب پیادہ پا تھے، سواری پر نہیں تھے، لیکن جناب یوسف کیونکہ بادشاہ بھی ہیں تو اب آپ سواری پر تھے، اور صرف اکیلے نہیں تھے بلکہ سارے درباری بھی ساتھ تھے، جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ بھی ساتھ تھے، جو بڑے بڑے وزیر ہیں وہ بھی ساتھ تھے، جو گورنر تھے وہ بھی ساتھ تھے، بادشاہ ہیں۔ اب جب آمنا سامنا ہوا تو شیعہ سنی میں مشترک ہے روایت، جب آمنا سامنا ہوا تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب یوسف سواری پر سوار تھے، جناب یعقوب پیادہ پا تھے۔ جناب یوسف سواری سے نہیں اترے اور سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ سواری پر بیٹھے، ایک روایت میں سواری پر، دوسری روایت میں تخت پر بیٹھے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روایت میں، کہ تخت پر بیٹھے رہے اور تخت سے اترے نہیں اور استقبال کیا، دوسرے کہ سواری پر بیٹھے رہے اور استقبال کیا۔ اب جیسے ہی جناب یوسف نہیں اترے، اب جو بھی تصور رہا ان کے ذہن میں، ظاہر ہے کہ روایت میں تو عمل آتا ہے، عمل کی نیت تو آتی نہیں، تو جو بھی تصور ان کے ذہن میں رہا کہ اگر میں اتروں گا تو ان وزیروں کو بھی اترنا پڑے گا، جو گورنر سے ان کو بھی اترنا پڑے گا، ان فوجی افسر سے ان کو بھی اترنا پڑے گا، جو بھی ان کے ذہن میں تصور رہا، روایت بس اتنا ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے استقبال کیا، سواری سے نہیں اترے۔ اب روایت کہتی ہے اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں اور جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ یوسف آپ مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے جو مٹھی کھولی تو ایک نور ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، ایک نور ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف گیا۔ جناب یوسف نے گھبرا کر کہا یہ جبریل یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا؟ جبریل کہتے ہیں کہ اے یوسف آپ سے ہو گیا ترک اولاد، آپ کو باپ کے استقبال میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، آپ سواری سے نہیں اترے، اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا، آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اب سنیے، اس کے وجہ سے اللہ نے آپ کی اولاد سے نبوت کا عہدہ لے لیا ہے۔ اب آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی اولاد سے نبوت کا عہدہ لے لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا شرف کہ اگر نبی سے ہلکی سی بھی کوتاہی ہوئی تو اولاد سے عہدہ نبوت اللہ نے لے لیا۔ ایک صلوات میں نبی سے کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا۔ اب یہاں تک تو روایت مشترک ہے۔ اب ذرا سا میں یہاں پر خود اپنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ماشاء اللہ سبھی پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ اب جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی، لیکن نبوت ہے جناب یعقوب ہی کی نسل میں، جناب یعقوب ہی کی اولاد میں نبوت ہے۔ اب اللہ کو جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو اور جناب یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ اب میرا سوال پبلک سے نہیں ہے بلکہ مسلمان علماء سے میرا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دے کہ آخر جناب یوسف کے کس بیٹے کی اولاد کو اور جناب یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے اللہ نے منتخب کیا؟ اس کا جواب مجھے دے، کیونکہ جناب یوسف کے بعد جو سب سے چہیتے بیٹے جناب یعقوب کے وہ بنیامین تھے۔ آج بھی بچے کو وہ دیکھتا ہے، وہ جو سیریل وہاں سے ایران سے بنا ہوا ہے کہ سب سے جناب یوسف کے بعد سب سے چہیتے بیٹے جناب یعقوب کے تھے بنیامین۔ تب ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب جناب یوسف کی اولاد سے نبوت ہٹی تو بنیامین کی اولاد میں آتی، سب سے چہیتے وہی تھے۔ لیکن اب تاریخ انبیاء آپ اٹھا کر دیکھیے تو بنیامین کی اولاد میں عہدہ نبوت نہیں ہے، بلکہ جناب یعقوب کے ایک بھائی، جناب یعقوب کے ایک بیٹے، جناب یوسف کے ایک بھائی لاوی کی اولاد میں عہدہ نبوت آ گیا، لاوی کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہوا۔ میں نے کہا پبلک سے سوال نہیں،
مسلمان علماء سے سوال ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ لاوی میں کون سی خصوصیت تھی، لاوی میں کون سا امتیاز تھا کہ ساری اولادوں کو چھوڑ کر جناب یعقوب کی لاوی کی اولاد کو ہوتا ہے نبوت کے منتقل انتخاب کیا گیا؟ تو قرآن میں نام نہیں صرف اشارے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ ایک بیٹا ایسا تھا جنہیں یوسف کی جان بچائی تھی، جناب یوسف کی جان بچانے والا ایک بھائی تھا، وہ کون تھا؟ وہ یہی لاوی تھے، یہی لاوی تھے کہ جس وقت کا ارادہ تھا کہ قتل کر دیں، جو بھائی لے جا رہے تھے مارنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اب یہی لاوی سینہ سپر ہو گئے تھے کہ بھائی اب ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے تو یہ بھی مارے جاتے، یوسف بھی مارے جاتے، لہذا چاہتے تھے کسی بہانے نبی بچ جائے، کسی بہانے یوسف کی حفاظت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا بھائی کیوں خون سے ہاتھ رکھ رہے، کیوں مارے؟ ارے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، تمہارا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور وہاں بھوک پیاس سے ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ نبی بچ جائے، نبی محفوظ رہے، تو انہی کی وجہ سے یوسف کی جان بچی تھی۔ تو قدرت نے انعام دیا، پوری توجہ رہے، قدرت نے انعام دیا کہ نسل میں عہدہ نبوت دے دیا، اور انہی کی نسل میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ جناب عیسیٰ انہی لاوی کی اولاد ہے، انہی لاوی کی اولاد ہے۔ تو ایک طرف تو نسل میں عہدہ نبوت دیا، دوسری طرف انہی کی اولاد میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سا مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یوسف کون ہے اور ہمارے رسول کون ہے؟ یوسف کون ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں سردار انبیاء، افضل المرسلین۔ اور آپ سب شیعہ سنی سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک کسی نبی نے ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، کوئی نبی جب تک ایمان نہیں لایا اس کو نبوت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کے نبی ہیں، پوری توجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء ان کے امتی ہیں، ہم تو بعد میں امتی ہوں گے، انبیاء ان کے امتی ہیں، ہمارے رسول کے امتی انبیاء ہیں۔ تو آپ اتنا ذرا سا سوچ کر بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب امتی کی جان بچا رہا ہے، امتی کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ اسے انعام دے رہا ہے، اس کو صلہ دے رہا ہے، اور انعام و صلہ یہ ہے کہ اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا، اور اولاد ہی میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دی۔ تو اب تصور کیجئے جو امتی کی جان بچا رہا ہو اللہ اس سے انعام دے رہا ہے، اور جو سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، جو سردار انبیاء کا محافظ ہو، تو کیا اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ اسے کوئی صلہ نہیں، انعام دیا اور ملتا جلتا دیا، صلہ دیا اور ملتا جلتا دیا۔ ارے لاوی کی اولاد میں عہدہ نبوت دیا، اور لاوی کی اولاد میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دی، اور جب جناب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کی تو اولاد میں عہدہ امامت دیا، پوری توجہ ہے، اولاد میں عہدہ امامت دیا، اور آخری بیٹے کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ صلوات بھیج محمد، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد۔ یہ ہے جناب ابو طالب کو صلہ جو حفاظت رسالت ماپ کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ صلوات بھیج نواز تبر محمد وآل محمد۔ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور کہنے کا حق حاصل ہے۔ اب بات کو ظاہر میرا آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، آپ دیکھ ہی رہے کہ 2 مہینہ 8 دن میں 5 6 مجلسیں جب ہمارے شیعہ بھائی پڑھوائیں گے ہم سے تو آواز کا کیا حال ہو جائے گا، آپ خود ہی اندازہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے بہرحال۔ تو بس عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے آپ پوری توجہ رہے کہ جناب ابو طالب کو صلہ ملا، اولاد میں عہدہ امامت، اور آخری بیٹے کو قیامت تک کی زندگی۔ اب توجہ رہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یوسف ہے امتی اور ہمارے آخری رسول ہے سردار انبیاء، تو اللہ کو انعام میں کوئی فرق رکھنا چاہیے تھا، اللہ کو انعام میں کوئی امتیاز رکھنا چاہیے تھا۔ تو میں کہوں گا فرق رکھ دیا ہے، امتیاز رکھ دیا ہے۔ لاوی نے ایک امتی کی جان بچائی تو اولاد میں عہدہ نبوت دیا جو درمیان میں ختم ہو جانے والا،
جو درمیان میں منقطع ہو جانے والا. جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی, عہدہ امامت اولاد میں دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا, جو قیامت تک باقی رہنے والا. بہت توجہ رہے. ان کو جناب عیسیٰ کو بھی قیامت تک کی زندگی, ہمارے آخری امام کو بھی قیامت تک کی زندگی. بظاہر لگتا ہے کہ انعام برابر کا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ صلہ برابر کا ہے, مگر فرق اس وقت ظاہر ہوگا جب مصلی بچھے گا, جب نماز کا وقت آئے گا. اس وقت دنیا یہ دیکھے گی کہ لاوی کی بیٹا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ابو طالب کا لال آگے آگے امامت کر رہا ہے. صلوات محمد. صلوات محمد. اب ظاہر کی موضوع احساس پہ جتنا پڑھا جائے وہ کم ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج جو اسلام ہے وہ احسان جناب ابو طالب ہے, کوئی اس پہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج جو مسلمان ہیں یہ صدقہ ہے جناب ابو طالب کا. جو آج مسلمان موجود ہیں, مسلمانوں کا وجود صدقہ ہے جناب ابو طالب کا. اگر رسول اللہ کی حفاظت نہ کرتے, اپنے بچوں کو ان کی جگہ پر نہ لٹاتے, تو رسول نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا, اسلام نہ ہوتا تو مسلمان نہ ہوتے. تو آج جو مسلمان ہیں وہ صدقہ ہے جناب ابو طالب کا. لیکن احسان کا بدلہ ایسا دیا کہ جن کے صدقے میں مسلمان ہیں انہی کو مسلمان نہیں مانتے. ایک صلوات میں دے دیکھیے بہت دلیلیں دی جاتی ہیں اس کے سلسلے میں, اور میں بھی مسلسل پورا ایک دو اشرے اسی پہ پڑھ چکا ہوں. لیکن ایک دلیل جو دی ہے جو زبان عصمت سے آئی ہے, مضبوط ترین دلیل جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے, جس کو کوئی رد نہیں کرتا. اگر تاریخ کی بات کی جائے گی تو کہیں ساتھ تاریخ لکھی بھی کس کی ہے. اگر حدیث کی بات کی جائے گی تو راوی کون ہے, تمام طرح کی بحثیں شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دلیل دی ہے. ہمارے چوتھے امام جو دلیل, مضبوط ترین دلیل جس کو کوئی مسلمان رد نہیں کر سکتا, رد کرے گا تو خود مسلمان نہیں رہے گا. کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عالم اسلام مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کلمہ نہیں پڑھا تھا, کہ جاہل ہے جو کہتا ہے, جاہل ہے جو کہتا ہے, خلاف عقل ہے جو کہتا ہے. کہا کہ دیکھو تاریخ اٹھا کر کہ رسول اللہ کی سیرت کیا رہی, رسول اللہ کا انداز کیا رہا. اگر اس فرض کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا پورا انداز یہ رہا کہ اگر میاں بیوی ہیں, اگر شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو رسول اللہ دونوں کو جدا کر دیتے تھے, پھر ساتھ نہیں رہتے تھے, طلاق ہو جاتی تھی. اسی طرح سے اگر بیوی مسلمان ہو گئی اور شوہر مسلمان نہیں ہوا تو فوراً رسول اللہ جدا کر دیتے تھے, فوراً الگ کر دیتے تھے, فوراً آپس میں طلاق ہو جاتی تھی. کافر شوہر الگ ہو جاتا تھا, مسلمان زوجہ جو الگ ہو جاتی تھی, کبھی ساتھ رہنے نہیں دیا. تو مجھے اتنا بتاؤ کہ عام مسلمانوں کے لیے کیا رسول کا قانون الگ تھا اور اپنے چچا کے لیے الگ تھا؟ خود تمہاری تاریخیں کہتی ہیں, جو نمبر دیتے ہیں خود کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر جس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ فاطمہ بنت اسد ہیں. چوتھے نمبر ہمارے خیال سے پہلے سے تھی, لیکن عام مسلمان جو تاریخ داں لکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر جس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ جناب فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد تمہاری تاریخ لکھتی ہے کہ وہ فوراً اوائل میں ہی مسلمان ہو چکی تھی, کلمہ پڑھی, تم کہتے ہو کلمہ پڑھ چکی تھی, اور اس کے بعد بھی ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو, اور دونوں ساتھ ساتھ شوہر بیوی کی حیثیت سے ہیں. تو مجھے بتاؤ اس پہ تو رسول کے کردار پہ ہر رہا ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی اور قانون بنایا تھا, اپنے چچا کے دوسرا قانون بنایا ہوا تھا. ساتھ رہنا دلیل ہے کہ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. ایک صلوات محمد محمد. حقیقت یہی ہے کہ اس سے جتنے بھی اسلام ہے سب کے سب صدقہ ہے. مولا علی کس طرح سے حفاظت کی ہے. اگر میدان احد میں مولا علی حفاظت نہ کرتے تو سازشیں کامیاب تھیں. اکیلے علی تھے, پورا لشکر کی پوری طاقت لگی ہوئی تھی کافر و مشرکوں کی کہ اس سے بہتر رسول کو مارنے کا کوئی موقع نہیں.
اس سے بہتر رسول کو معاذ اللہ شہید کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا کافروں کے پاس، جب صرف اکیلے علی جو تھے سپر بنے ہوئے تھے حفاظت کر، پورا لشکر بھاگ چکا تھا، ایک علی ہے جو حفاظت کر رہے ہیں رسول اللہ کی، ایک علی ہے جو میدان احد میں حفاظت کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، کسی طرح سے شہید کر دیا جائے رسول اللہ کو، کسی طرح سے شہید کر دیا۔ اور جدھر سے فوج آتی تھی رسول فرماتے اے علی دیکھو ادھر سے لشکر آ رہا ہے، دیکھو ادھر سے فوج آ رہی، ادھر سے فوج آ رہی۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کے جسم پر 90 زخم لگے تھے میدان احد میں۔ سنیے جو سب تو فرار کر گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے، کوئی پہاڑ پہ اچک رہا تھا تو کہیں اچک رہا تھا کوئی، وہ سب بھاگ چکے تھے، صرف علی تھے جو میدان جنگ میں رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ 90 زخم لگے تھے مولا علی کو میدان احد میں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ 90 زخم ایسے تھے کہ ایک زخم بھی کسی بڑے سے بڑے پہلوان کو اگر لگ جاتا تو وہ میدان میں گر جاتا، پھر اٹھ نہیں پاتا۔ لیکن یہ علی کی بہادری تھی کہ 90 زخم لگے تھے مگر رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ تو کیا اگر اس طرح سے علی جانثاری نہ کرتے تو پھر اس رسول باز اللہ ختم ہو جاتے، اس کے ساتھ اسلام ختم ہو جاتا۔ اب سنیے صاحب مدارج النبوہ، ایک صلوات بر محمد وعلی۔ بہت بڑے اہل سنت کے عالم شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ہندوستان کا بہت بڑے عالم، انہیں کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ جو میرے پاس موجود ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے والد تھے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی وہ ہیں کہ جنہیں تحفہ اثنا شریعہ لکھی ہے، اور جس کے لیے آج بھی ہمارے مخالفین کہتے ہیں آج تک اس کا جواب نہیں ہو پایا شیعوں سے، یہ کہتے ہیں، جبکہ تمام علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارے جناب خرم آپ نے اس کا جواب دیا ہے، سلطان العلماء نے جواب دیا ہے، اور اسی طرح سے صاحب اباقات نے جو اباقات لکھی وہ بھی اسی کا جواب ہے۔ تو تمام کتابیں جواب میں لکھی گئی ہیں۔ تحفہ اثنا شریعہ جس پر آج بھی لوگ کہتے تھا اس کا جواب نہیں ہوا، یہ شاہ عبد العزیز کے والد تھے شاہ عبد الحق، انہیں کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ۔ دیکھ لیجیے اس میں کیا لکھ رہے ہیں، اس میں لکھ رہے ہیں کہ میدان احد میں سارا میدان صاف ہو چکا تھا، سب مسلمان رسول کو چھوڑ کر جا چکے تھے، سب مسلمان رسول کو چھوڑ کر جا کر اکیلے علی تھے جو میدان جنگ میں رکے ہوئے رسول کی حفاظت کر رہے تھے، رسول کی محافظت کر۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب علی کی اس بہادری کو دیکھا، جب علی کی اس جانثاری کو دیکھا تو جبریل بے چین ہو کر آسمان سے زمین پر اتر آئے، اور رسول کے پہلو میں کھڑے ہوئے جب علی کی جنگ دیکھ رہے تھے، جب علی کی فداکاری دیکھی، جو جانثاری دیکھی، تو بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا کہ ان ھذہ لہی المواسات، ارے دوستی کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، مواسات کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں۔ جیسے جبریل نے یہ بات کہی فوراً رسول نے جواب میں کہا کیوں نہ ہوا منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ صلوات بھیجے بر محمد، ایک صلوات بر محمد والے۔ اب ظاہر کہ پڑھنے کی حالت بھی نہیں، لیکن اور وقت بھی دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہیں کے اوپر میں چاہتا ہوں ایک جملہ آپ کے سامنے جو اسی مدارج النبوہ میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ سب پورا میدان صاف ہو چکا تھا، خالی مولا علی تھے کہ جو وہاں پر سپر بنے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ اتنے غیظ میں تھے، اس وقت غصے میں تھے رسول اللہ کہ مولا علی سے کہا اے علی جب سب چھوڑ گئے تھے مجھے تو تم نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صاحب مدارج النبوہ تحریر کر رہے ہیں کہ علی جب سب نے مجھے چھوڑ دیا اور سب چلے گئے، علی تم بھی چلے جاتے، تم بھی مجھے چھوڑ دیتے جب سب نے چھوڑ دیا۔ اب مولا علی کا جواب سن لیجیے، یہ جواب نہیں ہے سند ہے، پوری توجہ، یہ جواب نہیں ہے سند ہے۔ جب رسول نے فرمایا کہ تم بھی مجھے چھوڑ دیتے، تم بھی چلے جاتے، سب چلے گئے، تو علی نے جواب دیا اکفر بعد الایمان، اے اللہ کے رسول کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ ایک صلوات پہ محمد، کیا ایمان لانے کے بعد کافر؟ صاحب مدارج النبوہ تحریر کر رہے ہیں، شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں کبھی شیعوں کتاب کا حوالہ نہیں دیتا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شیعہ تو سب جانتے ہی ہیں، شیعہ تو سب واقف ہی، ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ ماننے پر مجبور ہو جائے،
تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ صاحب مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول نے فرمایا اے علی تم بھی مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے، تو اس وقت مولا علی جواب دیا اکفر بعد الایمان، کہ میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا۔ اب توجہ رہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، دیکھیے حدیث کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، بہت توجہ رہے۔ حدیث کی قسمیں کیا ہیں؟ حدیث کی قسم ہے کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ تین قسمیں حدیث کی ہیں۔ حدیث کی تین قسمیں، قول معصوم یعنی رسول نے کچھ فرمایا وہ ہے حدیث، فعل معصوم رسول نے کوئی معصوم نے کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسری قسم ہے حدیث کی تقریر معصوم۔ اب تقریر کا یہاں پر اصطلاح میں دوسرے معنی ہیں۔ تقریر کے معنی ہمارے یہاں بولنا، اور یہاں پر تقریر کے معنی ہے خاموش رہنا، معاملہ الٹا ہے۔ تقریر کے معنی ہے کوئی قول رسول کے سامنے، معصوم کے سامنے کہا گیا، اگر وہ قول غلط ہے تو معصوم پر واجب ہے کہ اس کی تردید کرے، اور اگر تردید نہیں کی تو وہ قول بھی حدیث بن جاتا ہے، چاہے دوسرے ہی کا کہا ہوا کیوں نہ ہو۔ ارے توجہ رہے، چاہے دوسرے کا وہ بھی حدیث بن جاتا ہے۔ کوئی عمل رسول کے سامنے ہوا ہو اور رسول نے اس عمل کو ٹوکا نہ ہو، اس کی تردید نہ کی ہو، اس کو منع نہ کیا ہو، تو وہ عمل بھی حدیث معصوم بن جاتا ہے۔ تو جس پر رسول نے جس پر مولا علی نے ارشاد فرمایا اکفر بعد الایمان، اے رسول کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر بن جاتا، تو رسول کو فوراً تردید کرنا چاہیے تھی، اے علی کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یہ میدان جنگ سے باہر جا رہے ہیں، میدان ایمان سے باہر نہیں جا رہے ہیں۔ رسول کو فوراً تردید کرنا چاہیے تھی کہ میدان جنگ سے فرار کر رہے ہیں، ایمان کے میدان سے فرار نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسول کا خاموش کرنا ہی حدیث بن گیا، خاموش رہنا ہی حدیث بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے سند دے دی جتنے باہر جا رہے ہیں سب ایمان سے خارج ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز بر محمد، ایک صلوات بر نواز بر محمد والے۔ اور یہی اولاد ابو طالب کربلا کے میدان میں ہے۔ اب جتنا بھی خون بہ رہا ہے میدان کربلا میں، وہ جہاں رسول اللہ کا خون ہے وہیں خون ہے جناب ابو طالب بھی ہے۔ مسلسل میں یہی پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں۔ جتنے خون ہیں، یہ جو جناب قاسم زندگی میں جو پامال ہوئے، تو ان کے جسم سے خون بہا کربلا کی زمین پر، یہ کس کا خون ہے؟ یہ خون ہے جناب ابو طالب ہے۔ یہ جناب علی اکبر کے سینے سے جو خون ہے، جو خون کا فوارہ ابل رہا ہے، کس کا خون ہے؟ یہ خون جناب ابو طالب ہے۔ یہ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے جو خون کی دھاریں بہ رہی، کس کا خون ہے؟ یہ خون ہے جناب ابو طالب۔ جناب عباس کا ذکر آ گیا، میں چاہتا ہوں اسی پر چند جملے عرض کروں، کیونکہ جس کے سارے ثواب کی مجلس ہے وہ بھی عباس، ہمارے اسی آقا کی طرف نام منسوب ہے، وہ فدار عباس، کہ جس کی بہادری جو مشہور زمانہ تھی، اس وقت روئے زمین پر امام حسین کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس وقت کائنات میں عباس سے بہادر کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب امام نے فرما دیا عباس جنگ نہیں کرنا ہے، تلوار نہیں نکالنا ہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا، تلوار نکالنا کیسا۔ عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آقا کی اجازت نہیں ہے۔ آقا کی اجازت، تصور کیجئے کہ جب اون محمد کے لاشیں آئے ہوں گے تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جب قاسم پامال ہو گئے زندگی میں، اور جب حسین اس طرح سے لاش لے کر آئے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، تب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آخر میں جناب عباس ہاتھ جوڑے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے، آقا آپ تو مرنے کی اجازت دیجیے، دل سینے میں تنگی کر رہا ہے۔ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو۔ روایت ہے کہ نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف، حسرت سے فرمایا اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کی، اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ صاحب تبت السابقہ ثاقبہ لکھتے ہیں
کہ بچوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ چچا مرنے کی اجازت مانگ۔ وہ لکھتے ہیں کہ سارے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے نکل آئے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ عجیب منظر کشی کی ہے صاحب نعمت الثاقبہ نے کہ بچے خیموں سے نکل تو آئے تھے مگر عالم یہ تھا 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، پھر 2 قدم چلتے تھے پھر زمین پر گر پڑتے تھے۔ امام حسین نے منظر دیکھا، بھیا عباس بچوں کا حال دیکھ رہے ہو، کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ مشق سکینہ لی، حملہ کیا، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ، مشق پانی سے بھری، اب نکل رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے، چھپ کر وار ہوا، ایک طرف کی آڑ سے وار ہوتا ہے، آقا کے ایک ہاتھ کٹ گیا، اب ایک ہاتھ ہے، علم بھی سنبھالنا ہے، نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، اور مشق سکینہ بھی، یہ 3 کام ایک ہاتھ سے کیسے انجام نہیں ہوں گے، یہ آقا عباس ہی کا دل جانتا ہے۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، عزادار نیزہ گر گیا، علم گر گیا، عباس نے مشق سکینہ دانتوں میں دبا لی، گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ دے رہے ہیں، چاہتے ہیں جلد سے جلد بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں جو اس نے لکھے ہیں، جملے لکھے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سی جنگیں دیکھی، بہت سی جنگیں دیکھی، مگر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بہادر اتنا زخمی ہونے کے باوجود گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ عمر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گھوڑے کی پشت پہ کہتا ہے کہ فوج کے سرداروں، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشق سکینہ میں ہے، جب تک مشق سکینہ سلامت ہے عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں۔ 3 برسائے جائے، عزادار 4000 تیر ایک ساتھ چلے، جناب عباس کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشق سکینہ چھن گئی۔ ایک ملول قریب آیا، ہاتھ میں طویل گرز لیے ہوئے، اے عباس میں نے سنا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، تم بہت شجاع ہو، میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ جناب عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس ملعون نے گرد مارا، سر پر پڑا، سر شگافتہ ہوا، اور آ کر زمین پر گرے۔ جناب ام البنین نے فریاد کی ہے جب ان کو خبر ملی جناب عباس کی شہادت کی، کہا گیا بھلا کوئی میرے عباس کو بھی کوئی مار سکتا ہے، کوئی میرے عباس کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ جب بتانے والوں نے بتایا کہ اس وقت قتل کیا جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، اس وقت ماں نے فریاد کی ہے، ارے سنو سنو، جب بھی کوئی مجاہد گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے میرے بچے کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ سینے کے بھل زمین پر گرے تھے، سینے کے بھل، اور سینے میں تیر سوئے تھے، سارے تیر پسلیاں توڑ کر پار نکل گئے تھے۔ جناب عباس، بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ بحر العلوم وہ جس وقت کمسنی کے عالم میں تھے، وہ جناب عباس کی قبر پر جب زیارت کے لیے گئے تو اس وقت کا سن 7-8 برس کا تھا۔ جب وہ پہنچے زیارت کے تو اس وقت بالکل نیچے کا تہہ خانہ کھلا ہوا تھا عام طور سے، اور ہر ایک جا سکتا تھا، اب تو پابندی ہے سب نہیں جا سکتے، لیکن وہ زمانے کھلا ہوا تھا۔ جب وہ آیت اللہ بحر العلوم کمسنی کے عالم میں 7-8 برس کا سن تھا، اپنے والد کے ساتھ وہ اندر تہہ خانے میں گئے ہیں تو جناب عباس کی قبر کی زیارت کی، اور جب زیارت کر چکے تو اپنے باپ سے ایک سوال کیا، اپنے بابا سے ایک سوال کیا، بابا یہ بتائیے کہ آپ ہی کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ جناب عباس کا قد بہت لمبا تھا، قد بہت طویل تھا، اتنا طویل قد تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کے والد نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، آقا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ اس کے بعد بیٹے نے باپ سے سوال کیا، اے بابا یہ بتائیے کہ جب اتنا قد طویل تھا تو یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟
یہ قبر اتنی مختصر کیوں ہے؟ ان کے والد تڑپ گئے، اے بیٹا تم نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا۔ ہاں عباس یہ بھی ہیں کہ جن کے آج مجلس میں اتنا مجمع ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کتنی شان سے اٹھ گئی، میت یہاں پر آئی، یہیں پر دفن ہو گئے، جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، جسم سالم تھا۔ اے عباس اختر جن کی طرف آپ منسوب ہیں، ذرا روایت سنیے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا ارے تم نے کیا سوال پوچھ لیا؟ کہا نہیں بابا بتائیے کہ جب طویل اتنا خط تھا تو آخر قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہ آپ تو نے پوچھا ہے سوال تو جواب سن لے کہ جس وقت تمہارا آقا عباس ضمیر کے اوپر بے بس پڑا ہوا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سر شگافتہ تھا، اسی وقت عمر سعد بلند ہو کر کہتا ہے پورے مجمع کو خطاب کر کے، کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ ہزاروں تلواریں اٹھ گئیں کہ ہم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہمارے باپ کو علی نے مارا تھا، کسی نے کہا دادا کو، کسی نے کہا چچا کو، مگر ہم بدلہ علی سے لینا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں علی کہاں موجود ہے جو ہم علی سے بدلہ لے؟ کہ علی تو نہیں، ان کا لال عباس زمین پر بے بس پڑا ہوا ہے۔ ارے جو بھی علی سے بدلہ لینا چاہے آقا عباس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، ارے ہزاروں تلواریں چلنے لگی، عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے۔ جب امام زین العابدین بطور اعجاز آئے تو سارے ٹکڑوں کو ایک چادر میں جمع کیا۔ چادر دفن ہوئی تھی جس کی وجہ سے اتنی قبر چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، جسم کے سارے ٹکڑے ایک چادر میں آ گئے تھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر جناب عباس اختر صاحب نے، جناب سید النبی صاحب حضرت اشتہادی اور جتنے بھی یہاں پر اس امام بارے کے محوطے میں جتنے بھی مومنین علماء و مجتہدین سب مدفون ہیں، سب کی روحوں کو سر ثواب فرما دیں۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی بھیا، یاد آؤ گے بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حل بفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعل آخر الہدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سيدي ومولاي بالفقد العباس ابن أمير المؤمنين وابن سيد الأصيل ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا بين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفول بأرض الدوس الروح المرتضى راغب بالقدر والقضاء السلطان يا أبا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي يا صاحب الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجر اللہ تعالی فرجك وسل اللہ مخرجك وجعلنا من انصارك وغالك المعين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عباس اختر مرحوم صاحب کے گھر پر تشریف لے چلیں، وہاں فاتحہ خوانی کا انتظام کیا گیا، اس میں شریک ہوں.